الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم وفی مقام آخر امن یجیب المضطر اذا دعاہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج روزمرہ زندگی میں جس بندے سے بات کریں وہ رزق کی کمی کا رونا روتا ہے۔ ہر بندہ یہ شکوہ کرتا ہے کہ میرے اخراجات زیادہ ہیں، میری انکم کم ہے۔ ہر بندہ یہ شکوہ کرتا ہے کہ جی میں بے روزگار ہوں۔ ہر بندہ یہ شکوہ کرتا ہے جی کہ میری فصل اچھی نہیں ہوئی۔ ہر بندہ یہ شکوہ کرتا ہے کہ فصل تیار تھی اوپر سے اولے پڑ گئے، فصل تیار تھی اوپر سے بارش پڑ گئی۔ میرے بھائیو، یہ جو سارے معاملات ہیں ان کو ایک تو اس دنیا کی نظر سے، مادی نظر سے دیکھنا ہے تو واقعی اس میں ہو سکتا ہے کاروبار میں نقصان ہو، کھیتی میں نقصان ہو، بے روزگاری ہو، اس کے کچھ اسباب ہوں۔ لیکن اگر اس کو ہم شریعت کے مزاج کے مطابق پرکھیں تو یہ صرف اور صرف بے برکتی گناہ کی وجہ سے آتی ہے۔ یہ جو کاروبار میں نقصان ہوتا ہے یہ گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ جو کھیتوں میں بارشیں بے وقت ہوتی ہیں یہ ہمارے معصیت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ جو بے برکتی ہے یہ اللہ سے دوری کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يرد القدر الا الدعاء، یعنی قضاء قدر کے فیصلے کو دعا کے سوا کوئی چیز نہیں بدل سکتی۔ ولا يريد في العمر الا البر، اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کر سکتی۔ پھر فرمایا ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیب، بندہ اپنے گناہوں کے سبب ملنے والے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یعنی رزق لکھا ہوتا ہے لیکن آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ لکھا ہوا رزق جو قضاء و قدر میں اللہ نے طے کیا ہوتا ہے، اپنے گناہوں کے سبب اللہ تعالیٰ اس گناہ کی وجہ سے جو بندہ کرتا ہے اس رزق کو روک لیتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ وہ معصیت ہے جس کی وجہ سے یہ رزق میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ جتنی معصیت ہوگی اتنی بے برکتی ہوگی، جتنے گناہ ہوں گے برکت ختم ہوتی چلی جائے گی۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اب اللہ کا ارشاد بھی سن لیجئے۔ فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو ہماری یاد سے آنکھیں چرائے گا ہم اس کے رزق کو، اس کی گزران کو، اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ میرے بھائیو، یہ یاد کیا ہے کہ جو اللہ کے حکم ہیں ان حکموں کو پورا نہ کیا جائے۔ یاد کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طور طریقوں کو چھوڑ دیا جائے۔ یاد کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا انسان تارک ہو جائے۔ یعنی جتنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے دور ہوتا چلا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کی معیشت کی، اس کے گزران کو اور اس کے روزمرہ کے اخراجات کو تنگ کرتے چلے جائیں گے، اس کی آمدن کو گھٹاتے چلے جائیں گے۔ میرے بھائیو، آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو پیسے کے بعد اطمینان آنا چاہیے وہ اطمینان ختم ہو گیا۔ آج کل ہر بندہ جو آپ سے ملے گا اس کے پاس زمینیں ہیں، کاروبار ہے، کروڑ پتی ہے، اچھی جاب ہے، گیسٹڈ جاب ہے، لیکن رونا کیا ہے؟ جی کاروبار میں نقصان ہو گیا۔ رونا کیا ہے؟ فصل کم ہوئی۔ رونا کیا ہے؟ ترقی نہیں ہو رہی۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے اعمال، یہ سارے کے ساری چیزیں صرف اور صرف اس کا ایک نظر تو دنیا کی نظر سے دیکھنا ہے اور ایک ہے خالق کی نظر سے، یعنی روحانی انداز میں اس کا جائزہ ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ سارے کے سارے عمل کہ جیب میں کروڑوں روپے ہیں، اطمینان نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اطمینان نہیں
تو گناہ ہے۔ اگر کاروبار میں نقصان ہی کی طرف ہر وقت دھیان جا رہا ہے، شکر گزاری اور قدردانی کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس نہیں پیدا ہو رہا، تو پھر سمجھ جائیے کہ دل کے اندر اللہ کی محبت نہیں، گناہوں کی محبت ہے۔ آج ہر بندہ پریشان ہے میرے بھائیو۔ یہ جو پریشانی ہے، یہ جو بے برکتی ہے، یہ جو ہر وقت کا شکوہ ہے، حالات کا شکوہ، میرے بھائیو اس کی بنیادی وجہ گناہ ہے۔ چنانچہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يرد القدر الا الدعاء، قضاء قدر یعنی اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کے فیصلے کو دعا کے سوا کوئی چیز بدل نہیں سکتی۔ پھر فرمایا ولا یزید فی العمر الا البر، اور نیکی کے سوا یعنی پرہیزگاری اور تقوی کے سوا کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کر سکتی۔ فإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيب، اور بندہ اپنے گناہوں کے سبب ملنے والے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیو یہ تو وہ معاملہ ہے جو اینڈ رزلٹ ہے۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ ہماری شاید محنت کم ہے، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ کھیتی باڑی تب کم ہوئی اور اس میں نفع کم ہوا کہ یالہ باری ہو گئی، بے وقت کی بارشیں ہو گئیں، اور اپنی ترقی کو ہم اپنے باس کی ناراضگی سمجھ رہے تھے، لیکن نہیں، یہ تو اللہ کی ناراضگی نکلی۔ اللہ کی ناراضگی کیا ہے کہ بندہ اپنے گناہوں کے سبب ملنے والے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اس بات کی تائید ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے، گناہوں کو چھوڑیں گے، اللہ تعالیٰ پھر ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرمائیں گے۔ اور اگر یہی جو گناہ والی زندگی اگر چلتی رہی تو میرے بھائیو یہ گناہ رزق کی بے برکتی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ جتنی معصیت ہوگی اتنی برکت ختم ہوتی چلی جائے گی، جتنی معصیت کم کرتے چلے جائیں گے ہم مشاہدہ کریں گے کہ ہمارے رزق میں برکت بھی اسی درجے اضافہ ہوتی چلی جائے گی۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی تائید یوں فرما دی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو ہماری یاد سے آنکھیں چرائے گا ہم اس کے رزق کو، اس کی معیشت کو، اس کی گزران کو اور اس کے نفع نقصان کو ہم تنگ کر دیں گے۔ میرے بھائیو ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ معاملہ تو ہماری محنت پر موقوف ہے، یہ ہمارے رزق کے معاملے ہماری اپنی محنت اور جدوجہد پر ہوتے ہیں، ہمارے منصب کے ترقی پر ہوتے ہیں، ہماری محنت جو کھیتوں میں ہم کرتے ہیں اس وجہ سے ہوتے ہیں۔ لیکن نہیں میرے بھائیو، یہ ساری کی ساری ترقی نیکی اور تقوی کی وجہ سے ہوتی ہے، برکتیں اس کی وجہ سے آتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس برکت میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر اب اگر ہماری زندگی میں گناہ آتے ہیں تو بے برکتی پھر اس وجہ سے ہوتی ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ ایک اور ارشاد گرامی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا نے ارشاد فرمایا الدعاء ينفع مما نزل ومما ينزل، اور پھر فرمایا وَإِنَّ الْبَلَاءَ لَيَنزِلُ فَيَلْقَاهُ الدُّعَاءُ فَيَعْتَرِضَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یعنی جتنی مصیبتیں ہیں ان مصیبتوں کو ٹالنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے اللہ سے دعا مانگنا، اور اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو قیامت تک آقا نے ارشاد فرمایا کہ ٹالتے رہتے ہیں۔ وَإِنَّ الْبَلَاءَ لَيَنزِلُ، اوپر سے بلا نازل ہوتی ہے، فَيَلْقَاهُ الدُّعَاءُ، اور پھر یہاں سے یوں سمجھ لیجئے کہ نیچے سے دعا جاتی ہے، اوپر سے مصیبت کا فیصلہ اللہ کی طرف سے اترتا ہے، لیکن جو دعا ہوتی ہے پھر اس کو درمیان میں اس مصیبت کو روک لیتی ہے۔ فَيَعْتَرِضَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ دونوں ایک دوسرے کو پش اپ ڈاؤن کرتی رہتی ہیں قیامت کے دن تک، یعنی وہ بندے تک مصیبت کو دعا نہیں پہنچنے دیتی۔ میرے بھائیو اب ایک دعا کا نقصان، دعا نہ کرنے کا نقصان، ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من لم يدع اللہ یغضب علیہ، کہ جو بندہ بھی اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس پر غصہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں آتی۔ اللہ کو اپنا بندہ
فقیری کی حالت میں مانگتا ہوا ہی اچھا لگتا ہے، جو مستغنی ہو، جو جس کو کوئی پرواہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند نہیں فرماتے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، ان عاجز الناس من عجز عن الدعاء، کہ اللہ کے نزدیک سب سے چھوٹا، سب سے عاجز وہ ہے کہ جو دعا کرنے سے عاجز آ گیا، اور اللہ کی نظر میں بڑا وہ ہے کہ جو دعا کرتا رہتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ کے مطابق اگر ہم اللہ کی ناراضگی کو دور کرنا چاہتے ہیں، اب اللہ کو اگر منانا چاہتے ہیں، تو چاہیے کہ ہم دعا کی عادت بنا لیں، اور اس دعا کی عادت کو جو ہم رمضان میں کثرت سے دعا کرتے رہے، اس عادت کو رمضان کے بعد بھی جاری رکھیں، اور رمضان میں ہر 5 وقت نماز با جماعت ادائیگی کے بعد ہم حضوری قلب کے ساتھ، رقت کے ساتھ، دل کی حاضری کے ساتھ دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ نازل ہونے والی مصیبتوں کو اور جو فیصلے نقصان کے ہیں ان کو بھی ٹالتا رہے گا، جو بیماری کے فیصلے ہیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو بھی ٹالتا رہے گا۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، اور اس امتحان گاہ میں شیطان ہر وقت ہمارے پیچھے ہے۔ ہمارے پاس بچاؤ کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم شیطان کے حملوں سے بچ سکتے ہیں، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ الدعاء سلاح المؤمن، کہ دعا مومن کا اسلحہ ہے، کہ جس طرح کسی اسلحے والے بندے کی طرف کوئی دشمن میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ دشمن اگر آ رہا ہو اور اس کے پاس اسلحہ ہو تو دشمن دار بندے اپنے راستے کو بدل دیا کرتے ہیں کہ اس کے پاس اسلحہ ہے۔ اسی طرح اگر دعا کا اسلحہ ہمارے پاس ہوگا تو شیطان ہم پر عملہ آور نہیں ہو سکے گا، وہ اپنا راستہ بدل کر نکل جایا کرے گا۔ اگر ہم اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں، اپنے بچوں اور بچیوں کے ایمانوں کی حفاظت چاہتے ہیں، اور شیطان سے ان کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے اس عاجزی کا اور اپنی اس کمی اور کوتاہی کا کہ ہم شیطان کو نہیں دے سکتے، اللہ کے اگر آگے رونا روئیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری شیطان سے بھی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح اس رمضان میں ہمیں دعا کی توفیق عطا فرما رہا ہے، رمضان کے بعد بھی اسی دعا کی توفیق کو اللہ تعالیٰ جاری اور ساری رکھیں، اور ہم مسکینوں کی دعاؤں کو اپنے ہاں شرف قبولیت عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔